جی دیر کیوں کر رہے ہو؟ بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده علی ما اولانا من آلاء اظہرت زیادها ونشکره علی ما اعطانا من نعماء من نعماء فطریات حیادها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجئے کہ مصنف کو پہلے شارح کو پہلے خیال آیا کہ میں اس کتاب کی شرح لکھوں. یہ خیال آنا بھی نعمت ہے. پھر اس کا ایک ذہنی خاکہ بنا کہ اس طرح کی ہو. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے خیال آتا ہے، پھر اس ذہن میں اس کا خاکہ بنتا ہے. تیسرے مرحلے میں آپ اس کام کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ذہن میں خیال آیا شارح کے کہ میں اس کتاب کی شرح لکھوں، یہ نعمت. اس کے بعد یوں ہوا کہ شارح نے سوچا، ذہن میں خاکہ بنا. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کہ جب کتاب لکھنا شروع کی، خیال آنا بھی نعمت ہے، خاکہ بننا بھی نعمت ہے، لکھنا بھی نعمت ہے. تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ نعمت کے 3 درجے ہوئے. بات پہ غور کیجیے گا. نعمت کے 3 درجے ہوئے. پہلا درجہ جو ہے خیال آیا، یہ غایت خفا میں، غایت اجمال میں ہے. اس درجے پہ جو کتاب ہے، تصنیف ہے، وہ غایت اجمال اور غایت خفا میں ہے. ایسا نہیں ہے صرف خیال آیا کہ میں شرح لکھوں. پھر سکیچ بن گیا، خاکہ بن گیا ذہن میں کہ اس طرح کی اتنے ابواب اور اتنا اس طرح کی یہ تفصیل ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس سے اگلا مرحلہ تھا. پہلے مرحلے کی نسبت واضح تھا، لیکن آگے جو تیسرا مرحلہ ہے اس کی نسبت خفا میں تھا، کیونکہ صرف ذہن میں تھا نا، خارج میں تو نہیں آیا. تیسرا مرحلہ تھا کہ پھر انہوں نے خارج میں کتاب لکھی. بات پہ توجہ ہے نہیں ہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب اور اس تصنیف کے سلسلے میں 3 مراحل سے شارح گزرے. سب سے پہلے خیال، اور یہ غایت خفا اور غایت اجمال کا درجہ ہے. پھر ذہن میں خاکہ بننا، یہ پہلے کی نسبت قدر وضاحت کا درجہ ہے. اس کے بعد وجود خارجی، خارج میں کتاب کا لکھا جانا، یہ تفصیل اور وضاحت کا درجہ ہے. تو اب ہر ایک درجے کے لحاظ سے شارح نے حمد کی ہے رب کریم جل و علا کی. جو پہلا درجہ ہے نا غایت خفا میں، اس کے لحاظ سے بسم اللہ شریف پڑھی. ذہن میں رکھنا بسم اللہ شریف میں بھی حمد ہے. حمد کیا ہے؟ اس کی تعریف آپ کو بتائی تھی، الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا. نعمت ہو یا غیر نعمت، یعنی اختیاری خوبی پر، اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت، اختیاری خوبی پر ذکر خیر، زبانی ذکر خیر. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم رحم والا، تو یہ ذکر خیر ہوا نہ ہوا؟ حمد ہوئی نہ ہوئی؟ یہ حمد ہے، لیکن یہ درجہ حمد کے خفا کا ہے. بظاہر آپ اس میں جلالت کی صفات لا رہے ہیں، لیکن وہ اس میں جلالت کی صفات لانے سے حمد بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ درجہ خفا کا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ جو خیال آیا اس کے مقابلے میں یہ حمد ہوئی. اس کے بعد ذہن میں ایک سکیچ بنا، ایک تصور قائم ہوا، ایک خاکہ بنا. اس قسم کی شرح ہونی چاہیے. وہ نسبتاً واضح تھا، پہلے درجے سے درجہ وضاحت میں آ گیا. اس لحاظ سے انہوں نے کہا ان ابہا درر تنظم ببنان البیان واظہر ظہر تنثر فی اردان الاذہان حمد مبدع الی آخرہ. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں ان ابہا درر، پہلے آپ کو بتایا، سوال جواب بھی کیا تھا. ان ابہا درر بظاہر کس کی تعریف ہے؟ حمد اور شکر کی تعریف ہے، لیکن در حقیقت حمد و شکر ہے. در حقیقت حمد باری تعالی ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ حمد ایسی عظیم خوبی ہے، شکر ایسی عظیم خوبی ہے، اب حمد اور شکر کی ہم تعریف کر رہے ہیں. ہم
حمد باری تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، شکر باری تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت حمد و شکر ہی ہے۔ یعنی ہم حمد کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی رب کی تعریف جو کی جائے تو وہ کیا ہے؟ ابہا درر تنظم بنان ہے۔ رب کریم کی جو تعریف کی جائے وہ ابہا درر ہے، تو یہ در حقیقت ہم نے ذات باری تعالیٰ ہی کی مدح کی ہے، ذات باری تعالیٰ ہی کی حمد کی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ لیکن صراحتاً نہیں تھی، اس لیے یہ جو درجہ یہ اس خاکہ ذہن میں جو خاکہ بنا اس کے درجے میں اس کو لے کے آؤ، اس کے مقابلے میں یہ حمد تھی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آیا وجود خارجی کا۔ جب وجود خارجی میں شرح لکھنا شروع ہوئی اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ جو حمد ہے ابھی نحمدہ علی ما اولانا من آلاء اظہرت ریاضها ونشکرہ علی ما اعطانا من نعماء اطرعت حیاتها، تو جو ہے یہ تیسرے درجے کتاب کے سلسلے میں ہونے والی نعمت کا تیسرا درجہ اور ادھر حمد کا تیسرا درجہ۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ اعتراض کے انداز میں تقریر کریں تو اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں، یا جیسے میں نے ابھی تقریر کی ہے اس انداز میں بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ چلیں میں اب دوسری بات جو تقریر کر رہا ہوں وہ اعتراض جواب کی صورت میں کر دیتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ کتابوں اور امور ذی بال جو ہیں ذات بال، ان کی ابتدا میں حمد باری تعالیٰ چاہیے۔ حمد باری تعالیٰ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کی حاجت ہی نہ تھی، لیکن چلے انہوں نے کہہ دیا انا بہادرن کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہو گئی تھی۔ اب یہ بسم اللہ شریف میں بھی حمد ہے، انا بہادر میں بھی حمد ہے، نحمدہ میں بھی حمد ہے، یہ بار بار حمد لانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ مقصود میں شروع ہوں، مقصودی گفتگو کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار حمد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار حمد منع نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو آپ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں نا جی، اور آپ کتاب شروع کرنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جمعے کو خطبہ دینا شروع ہوئے، آپ نے خطاب کرنے کسی بھی عنوان پر، آپ نے ایک خطبہ پڑھا، وہ مکمل ہوا، دوسرا شروع کر دیا، وہ مکمل ہوا، تیسرا شروع کر دیا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ کی مقصودی گفتگو کب شروع ہوگی۔ تو یہاں پر بسم اللہ میں حمد ہو چکی تھی، اس کے بعد حمد کرنے کی حاجت نہ تھی، لیکن چلیں اسلوب ہے ہمارے علماء کا، وہ بسم اللہ کے بعد پھر سے صراحتاً حمد کرتے ہیں، تو انا بہادرر میں ہو چکی تھی تو نحمدہ میں پھر سے، یعنی یہ 3 بار حمد ہو گئی ہے۔ بسم اللہ شریف میں الگ ہے، انا بہادرر کے ذریعے الگ ہے، نحمدہ و نشکرہ کے ذریعے الگ ہے، تو یہ 3 بار کرنے کی کیا حاجت تھی؟ سمجھے یہ سوال؟ تو جواب وہی ہے جو میں پہلے دے چکا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں جب شارح نے خلاصے جواب، جب شارح نے تصنیف کی تو نعمت مرحلہ بار ہوئی۔ پہلی بار نعمت ہوئی، پہلا مرحلہ نعمت کا تھا جب شارح کو خیال آیا، دوسرا مرحلہ جب اس کا خاکہ بنا ذہن میں، تیسرا مرحلہ جب یہ خارج میں اس کا وجود پایا گیا اور شارح جو ہے وہ تصنیف میں شروع ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو اب شارح نے سوچا کہ مرحلہ وار جیسے رب کریم جل مجدہ نے کرم فرمایا ہے، مرحلہ وار میں اس ہر نعمت کے مقابلے میں حمد بھی کروں۔ پہلا مرحلہ غایت خفا میں تھا، تو اب بسم اللہ شریف پڑھی جس میں حمد ہے لیکن درجہ خفا کا ہے، پھر درجہ توسط ہو گیا کیونکہ خاکہ بن گیا ذہنی، پہلے درجے سے واضح ہے لیکن تیسرے درجے سے خفی ہے، تو یہ درجہ توسط ہے۔ تو درجہ توسط کے مقابلے میں انا بہادرر جو بظاہر تو حمد ہے، کس کی؟ حمد اور شکر کی، بظاہر تعریف ہے حمد و شکر کی، لیکن در حقیقت وہ حمد باری تعالیٰ بنتی ہے اور شکر باری تعالیٰ بنتا ہے۔ تو اب ظاہری طور پر حمد و شکر کی تعریف، در حقیقت کیا ہے؟ وہ ذات باری عز اسمہ کی حمد و شکر۔ تو دوسرے مرحلے میں درجہ توسط کے مقابلے میں یہ حمد کی ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں کتاب شروع ہو گئی تھی، جب وجود خارجی حاصل ہوتا ہے تو چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو اب انہوں نے بھی واضح لفظوں میں حمد کی ہے، نحمدہ و نشکرہ۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو اعتراض یہ تھا کہ یہ بار بار حمد کی وجہ کیا ہے، تو اس کا جواب دے دیا۔ تو جو ہے اسی اعتراض کا آپ دوسرا جواب بھی دے سکتے ہیں مختصر، اور وہ یہ کہ پہلے حمد کی ہے انہوں نے
किनायतन, अब की है सराहतन। ये जवाब हो गया। सवाल वही, तो जवाब क्या है? पहले हमद की है किनायतन, अब की है सराहतन। बात है इस में। लेकिन इस जवाब पर एतराज़ होगा क्या कि भाई ये दो उसलूब क्यों इख्तियार किए? हमने माना पहले किनायतन की अब सराहतन की, दो उसलूब इख्तियार करने की वजह क्या है? समझे बात को? जी जी। तो उसका जवाब हम ये देंगे, चूँकि गुफ्तगू के उसलूब दो ही हैं, कभी किनाई होती है कभी सरी होती है। तो शारिह ने चाहा कि जितनी अक़साम की गुफ्तगू है उतने अंदाज में मैं हम्द बारी ताला करूँ। जितने तरीक़ों से गुफ्तगू की जाती है उन सारे तरीक़ों से मैं क्या करूँ? हम्द बारी ताला करूँ। तो अब एक तरीक़ा किनाया था, इन्होंने पहले किनाई की, दूसरा तरीक़ा सराहतन था, फिर सरीह की। बात समझे? ये दूसरे अंदाज में जो जवाब दिया उस पर होने वाले सवाल का जवाब हासिल हो गया। बात है ज़हन में। सवाल वो पहला रखो क्या कि भाई एक बार बिस्मिल्लाह के ज़िमन में हमद आ गई, फिर इन्ना अबहा दुरर के ज़िमन में, फिर नहमदहू के ज़रिए। तो ये बार बार हमद की क्या वजह है? सवाल वही रखो तो एक तीसरा जवाब भी बन सकता है। तो जो है तीसरा जवाब ये है कि इन्ना अबहा दुरर जो है वो उससे मकसूद हमद नहीं था, उससे मकसूद एक सवाल का जवाब था। सवाल क्या था? सवाल ये कि ये किताबों की शुरू में आप हमद क्यों लेकर आते हैं? हमद लाने की इल्लत क्या है? बाइस क्या है? सबब क्या है? तो जो है तो उसकी इल्लत बयान की थी। ये मा कबल में जो बयान हुआ ना, इन्ना बहा दुरर, ये इल्लत है हमद की, यानी किताबों के शुरू में हमद करने की जो इल्लत है वो क्या है? उसने कहा इन्ना अबहा दुररिन तुनज़मु बिबनानिल बयान वज़हर ज़हरिन तुनसरु फ़ी अर्दानिल अज़हान। ये हसीन तरीन मोती जो बयान के पोरों से परोए जाते हैं और ख़ूबसूरत तरीन फूल जो चमकदार तरीन फूल जो ज़हनों की आस्तीनों में बखेरे जाते हैं, वो क्या है? वो हम्द और शुक्र है। तो जब ये इतनी आला गुफ्तगू है, इतना आला दर्जा है कलाम का, तो जब आला गुफ्तगू का दर्जा है तो फिर कौन अक्लमंद चाहेगा कि ऐसी गुफ्तगू ना करे? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो अब पहले इल्लत बयान की, नहमदहू ये मालूल है, समझे नहीं? वो इल्लत है, क्यों लेके आए हो हमद? इन्होंने कहा इन्ना अबहा दुरर, तो लिहाजा अब आके वो जो मालूल है उसको बयान किया जा रहा है। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? हासिल गुफ्तगू एक बार फिर मैं समझाता हूँ ताकि तुम्हारे ज़हनों में आ जाए। मैंने आपको कहा कि आप सवाल जवाब के बग़ैर भी इस मकाम की तकरीर कर सकते हैं कि नेमत के 3 मरहले, नेमतें तो बेशुमार हैं, मरहले इस तसनीफ़ के मामले में शारे पर 3 मरहले, तो हर मरहले के मुकाबले में एक एक उसलूब में हमद की, बिस्मिल्लाह के ज़रिए की, इन्ना बहा के ज़रिए की, नहमदहू के ज़रिए की। जो भी आप मकाम की तकरीर कर सकते हैं और आप सवाल और जवाब की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। सवाल ये आपने किया कि भाई हमद करना शुरू में गुफ्तगू की इब्तिदा में, ठीक है, वो हदीस का हुक्म है वगैरह, लेकिन ये बार बार हमद की क्या वजह है? ठीक है, तो उसके फिर हमने 3 जवाब दिए। पहला जवाब वही जो पहले हमने बग़ैर एतराज़ जवाब की गुफ्तगू की, क्या कि चूँकि नेमत थी मरहलावार, तो इसलिए शारे ने मरहलावार उस हमद की। दूसरा जवाब ये दिया कि पहले किनायतन थी अब सराहतन, लेकिन इस दूसरे जवाब पर सवाल था कि पहले किनायतन अब सराहतन क्यों, तो उसका जवाब दे दिया कि चूँकि गुफ्तगू की 2 ही सूरतें बनती हैं, तो शारे ने चाहा कि जितनी सूरतों में गुफ्तगू होती है हर तरीके से हम अपने मालिक की हम्द व सना करें। तीसरा जवाब हमने ये दिया कि भाई पहले जो बयान हुआ है वो हमद नहीं है, गो उससे हमद हासिल हो रही है, लेकिन मकसूद हमद नहीं था। मकसूद क्या था? मकसूद था इल्लत बयान करना हमद की। भाई आप गुफ्तगू की इब्तिदा में हमद क्यों करते हैं? उन्होंने कहा इन्ना बहा दुरर इला आखिरी, पहले इल्लत बयान की, अब ये उसके मालूल को लाया गया है। मेरी बात आप समझे? ठीक हो गया। लेकिन इस तीसरे जवाब पर सवाल होगा, तकरार करते हो ना बाद में? जी हाँ तकरार करोगे तो याद रहेगा।
تکرار نہیں کرو گے تو یاد نہیں رہے گا. تو تیسرے جواب پر سوال ہوگا. تیسرا جواب ہم نے کیا دیا کہ ان آبہ درر وہ درجہ علت میں ہے اور نحمدہ یہ درجہ معلول میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ پہلے علت بیان کی حمد لانے کی, اب پھر حمد کر دی. اس پر سوال یہ کہ پھر علت اور معلول کے بیچ تو فا آتی ہے. جی علت اور معلول کے بیچ تو فا آتی ہے. آپ دیکھیں نا, العالم متغیر وکل متغیر حادث, یہ ہو گئی دلیل. نتیجہ کیا ہے؟ فالعالم حادث. تو وہ درجہ علت میں ہے, یہ درجہ معلول میں ہے, اس کے بیچ فا آتی ہے. تو یہاں پر یوں ہونا چاہیے تھا فنحمدہ علی ما اولانا الی آخرہ. تو فا آنی چاہیے تھی, فا کیوں نہیں لے کر آئے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض یہ تیسرے جواب پر ہے. ہم نے تیسرا جو جواب دیا اس پر یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے, اعتراض تو سمجھ گئے نا آپ کہ علت اور معلول کے بیچ فا کو آنا چاہیے تھا, تو یہ فا کیوں نہیں لائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فا نہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, گو ان ابہا درجہ علت میں, نحمدہ درجہ معلول میں, لیکن دونوں بالاستقلال حمد بھی بن رہے ہیں. بات سمجھ رہے؟ آپ کو بتائے ان نحمدہ تو حمد ہے ہی ہے, ان ابہا بھی حمد ہے, کیونکہ ان ابہا درر جو ہے بظاہر وہ حمد کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن در حقیقت ذات باری تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے. بات سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں, جب فا آ جائے نا, فا حرف عطف کا درج, یعنی فا کا ایک استعمال برائے عطف ہے. فا کا ما بعد تابع ہے, ما قبل متبوع ہے, تو استقلال باقی نہیں رہتا. تو جو ہے نا, فا جب آ جائے تو استقلال باقی نہیں رہتا. لیکن یہاں پر علت بھی مستقل حمد, معلول بھی مستقل حمد, استقلال ہے نا. یعنی حمد ہونے کے سلسلے میں استقلال ہے. جب حمد ہونے کے سلسلے میں استقلال ہے تو اس لیے انہوں نے اس استقلال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فا بیچ میں سے ہٹا دی. حالانکہ علت اور معلول کے بیچ آنی چاہیے تھی, انہوں نے فا کو بیچ میں سے ہٹا دیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دونوں افادہ حمد میں مستقل ہیں. وہ پہلا علت ہے, دوسرا معلول ہے, لیکن افادہ حمد میں مستقل ہیں. اگر فا لاتے تو اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا. فا لاتے تو ذہن میں یہی بات ہوتی بھی وہ پہلی جو گفتگو ہے وہ حمد لانے کی علت حمد نہیں ہے, نحمدہ سے حمد ہے. یوں وام پڑتا بلکہ یوں معلوم ہوتا. تو اب انہوں نے فا کو ہٹا دیا. تمہارے ذہن میں سوال آئے گا فا کو کیوں ہٹایا, علت اور معلول کے بیچ تو فا ہونی چاہیے. تو اب اس فا کو ہٹا کے اشارہ کیا اس بات کی طرف, گو علت اور معلول کے بیچ فا ہوتی ہے, لیکن ہم فا لے آتے تو استقلال کی طرف اشارہ نہ ہوتا. تو ہم نے استقلال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فا کو ہٹا دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ جملہ اولا وہ بھی افادہ حمد میں مستقل ہے اور جملہ ثانیہ بھی افادہ حمد میں مستقل ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عرفان جی, عرفان نام ہے نا, صحیح. نحمدہ علی ما اولانا من آلاء اظہرت ریاضھا. نحمدہ, غور کریں کیا لطافت ہے شاعر کی کلام میں, یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں. حمد جو ہے وہ کبھی جملہ اسمیہ کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی جملہ فعلیہ کے ذریعے ہوتی ہے. فعلیہ پھر ماضویہ بھی ہوتا ہے اور مضارعیہ بھی ہوتا ہے. آپ پچھلی کتابوں میں بات پڑھ چکے ہیں کہ جملہ ماضویہ وہ حدوث مال انقطاع پر دال ہے. ٹھیک ہے نا. حمدت اللہ, میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد کی اور ختم ہو گئی. اس میں کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہے. شاہ جی, کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہے, لیکن کوئی کمال کی طرف اشارہ نہیں ہے. حمدت اللہ, میں نے اللہ کی تعریف کی, اللہ کی حمد کی, ختم کی تھی. تو جو ماضی ہے, جملہ ماضویہ ہے, وہ دال ہے کس پر؟ وہ حدوث مال انقطاع پر دال ہے. ٹھیک ہے. اور جو جملہ مضارعیہ ہے وہ دلالت کرتا ہے تجدد و حدوث, تجدد پر اور دوام پر. ٹھیک ہے نا. تجدد اور دوام پر دال ہے جملہ مضارعیہ, اور جو جملہ اسمیہ ہے وہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. ماضویہ
حدوث مال انقطاع، مضارعیہ تجدد و دوام، اور اسمیہ دوام و ثبات. تو جو ہے تو جو ماضویہ ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. حمد ہے، یہ نہیں کہ حمد نہیں ہے، لیکن حمد کامل نہیں ہے. لیکن یہ جو دو جملے ہیں نا، کون سی مضارعیہ اور اسمیہ. اسمیہ میں دوام و ثبات ہے، یعنی دائمی ہے، اور مطلب اس میں انقطاع نہیں ہے، یہ ثبات ہے. اور جو مضارعیہ ہے اس میں بھی دوام ہے، لیکن انقطاع ہے، ہوتی ہے پھر نئے سرے سے، پھر نئے سرے سے، پھر نئے سرے سے، پھر نئے سرے سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مخلوق حمد کر ہی ایسی سکتی ہے. الحمدللہ، تسبیح آپ کے ہاتھ میں، الحمدللہ الحمدللہ. اب الحمدللہ کہا، حمد ہوئی، اس میں جلالت کی، ہاں پر پہنچے، انقطاع. الحمدللہ پھر ہوئی، پھر انقطاع، پھر ہوئی، پھر انقطاع. یوں آپ الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہیں. اب یہ لگاتار پڑھتے رہیں گے تو دوام ہوگا، اور جب مکمل کر کے چھوڑیں گے تو یہ انقطاع ہے، تو نئے سرے سے تجدد اور دوام لگاتار ہو. لیکن انسان کے بس میں ہے ہی یہ، انسان دائماً حمد کرتا رہے، لگاتار حمد کرتا رہے. جب بھی حمد تجدد ہی کر سکتا ہے، ثباتی کر نہیں سکتا. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں نے دوبارہ سمجھی اس بات کو کہ حمد کی ادائیگی کے لیے دو جملے ہو سکتے ہیں، ماضویہ اور اسمیہ اور فعلیہ. فعلیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ماضویہ اور مضارعیہ. جملہ ماضویہ میں حدوث مال انقطاع پایا جاتا ہے، حمد تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. البتہ دو جملے ایسے ہیں جن میں حمد بھی ہے اور کمال بھی ہے، ایک اسمیہ اور دوسرا مضارعیہ. اسمیہ میں دوام و ثبات ہے، اور مضارعیہ میں تجدد و دوام ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں دوام و ثبات ہے، اس میں دوام و تجدد ہے. بات ہے ذہن میں. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب شارح کو دیکھیں. انا ابہا درر تنظم ببنان البیان، یہ اسمیہ نہیں تھا، یہ اسمیہ. نحمدہ علی ما اولانا نشکرہ علی ما آتانا، یہ فعلیہ مضارعیہ لے آئے. یعنی دو جملے تھے افادہ حمد میں، ادائیگی حمد میں کامل تھے، وہ دونوں جملے شارح نے استعمال کر لیے. جملہ اسمیہ بھی استعمال کر لیے، جملہ فعلیہ مضارعیہ بھی استعمال کر لیے. بات سمجھے نہیں؟ یہ آپ پہلے سوال کا چوتھا جواب بھی بنا سکتے ہیں. سوال تھا نا یہ بار بار حمد، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی چونکہ جملے تین ممکن تھے، تیسرا جو فعلیہ ماضویہ اس میں کمال نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیا. لیکن دو جملوں میں کمال تھا، اسمیہ میں اور فعلیہ مضارعیہ میں. تو شارح نے چاہا کہ اسمیہ کے ذریعے بھی اپنے مالک کی حمد و ثنا کر دی جائے، اور فعلیہ مضارعیہ کے ذریعے بھی اپنے مالک کی حمد و ثنا کر دی جائے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس لیے شارح نے کیا کیا، پہلے اسمیہ کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اب فعلیہ مضارعیہ کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. بات ہے یہ ذہن. آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ مطالعہ کریں گے نا تو یہ سوال باہر سے وارد نہیں ہوتے. اب مطالعہ کریں گے تو یہ یہیں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں کچھ باتیں جو ہے وہ بحیثیت استاذ کچھ چیزوں کا افادہ استاذ مستقل طور پہ کرتا ہے، ورنہ عام طور پہ باتیں یہیں سے ہوتی ہیں، کوئی حاشی واشی میں لکھی ہوتی ہے. اس لیے آپ مطالعہ کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی اوپر سے وارد ہوتی ہوں. جاوید ہے، ہاں مطالعہ کیا کریں. تو توجہ رکھیں کہ سوال یہ ہے، آپ دیکھیں نا، حمد عبادت ہے نہیں ہے؟ تو عبادت میں خضوع، انکساری، عاجزی. یہاں پر یہ نحمدہ، یہ تو صیغہ تعظیم ہے. دیکھیں نا، متکلم الغیر کا صیغہ ہے نا، اور تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اپنے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہم گئے تھے. اکیلے گئے ہو تو کہتے ہو ہم گئے تھے. یہ تعظیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بات سمجھے؟ تو حمد عبادت ہے، شکر عبادت ہے. جب حمد عبادت ہے، شکر عبادت ہے، تو اس میں انکساری چاہیے، عاجزی چاہیے. شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ نحمدہ، مطلب اپنے بڑا اپنے آپ کو عزت سے ذکر کر رہے. نحمدہ، نشکرہ،
یہ مقام تذلل تھا، مقام انکساری تھا. جی یہاں یہ اپنے آپ کو صیغہ تعظیم کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. نہیں سمجھے سوال؟ ٹھیک ہے. اس کا پہلا جواب سمجھو. پہلا جواب ہے کہ اسلوب قرآنی کی اتباع کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن نے یہ اسلوب سکھایا. کیوں سکھایا یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس نے سکھایا آمنا وصدقنا. وہ مقام عبادت نہیں، وہ تو صراطاً عبادت ہے. ایاک نعبد، سمجھے نا؟ تو جب وہاں پر صیغہ تعظیم موجود ہے تو شارع نے صیغہ تعظیم استعمال کیا. وہاں پر ایاک اعبد ہوتا تو یہ احمدہ کہہ دیتے، ایاک استعین ہوتا تو یہ اشکرہ کہہ دیتے. وہاں پر ایاک نعبد ہوتا انہوں نے نحمدہ کہہ دیا. وہاں پر ایاک نستعین ہے انہوں نے نشکرہ کہہ دیا. بات سمجھے؟ تو یہ صیغہ تعظیم حاصل ہے. جواب یہ ہے صیغہ تعظیم اگر مقام عبادت کے منافی ہوتا تو رب کریم سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں تعلیم نہ دیتا. تو چونکہ وہاں پر صیغہ تعظیم تھا، شارع نے یہاں پر صیغہ تعظیم استعمال کر دی ہے. بات سمجھے؟ یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب سمجھے جاوید؟ تو جو ہے نا، دوسرا جواب یہ ہے، غور کرنا کہ اصل میں یہ مفسرین کرام نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت لکھا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کے دربار میں پیش کریں اور وہ درجہ قبولیت تک پہنچے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نیکیوں کو ملا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اب نیک بندوں کی نیکیاں اس نے ریجیکٹ نہیں کرنی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ہماری نیکیاں نکال کے کہے چلو تیری اس لائق نہیں، چل دفعہ ہو جا. مالک ہے، کر سکتا ہے، لیکن کریم ہے، نہیں کرتا. جب 4 بندوں کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو ایک آدھ ہم جیسے کی بھی بیچ میں ہو کرم کر ہی دیتا ہے. ایاک نعبد کے تحت مفسرین نے یہ صیغہ تعظیم کا فلسفہ بیان کیا ہے، اس کی مثال بھی دی ہے. دیکھیں نا، آپ کپڑے بیچنے گئے ہیں، آپ کے پاس ہیں 11 سوٹ، 10 سے بہت اچھے، ایک ہے اچھا نہیں ہے، کمزور ہے، گھٹیا ہے، ردی سوٹ ہے. اب آپ اس ایک کو اکیلے بیچنا چاہیں تو نہیں بکے گا. اس کی گٹھڑی باندھ کے بیچنا چاہیں تو ان 10 کی وجہ سے ایک کو بھی لے لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا؟ یہ ایران سے کمبل آتے ہیں، یہ کوئٹہ کے راستے پہلے آیا کرتے تھے، سنا تھا کہ آتے ہیں، اب معلوم نہیں اب آتے ہیں یا نہیں آتے. تو وہ سنا تھا کہ وہ 40 یا 50 کمبلوں کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے گٹھڑی ہوتی ہے، وہ اکٹھی بیچتے ہیں. اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو اب ان اچھوں کے حصول کے لیے ان بروں کو بھی خرید لیا جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے. اللہ رب العالمین اس قسم کی مثالوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے. تو ایاک نعبد کہنے والا، غور کرنا، مفسرین کا کہنا ہے ایاک نعبد کہنے والا اپنی عبادت کو اللہ کے پیاروں کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر پیش کر رہا ہوتا ہے. اے مالک، میں گھٹیا انسان اور یہ تیرے نیک بندے ہم مل کے تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہماری عبادتیں ہیں اور یہ ہماری استعانتیں ہیں. اب جب پیش کرتا ہے ان کے ساتھ تو اب عرضیاں جب اکٹھی جاتی ہیں تو وہ اب پیاروں کی تو عرضیاں ریجیکٹ نہیں ہوتی. تو اللہ کریم کیا ہے، ان کے صدقے وہ ہم جیسے نکموں کی عرضی بھی قبول فرما لیتا ہے. بات سمجھے؟ تو اب یہ جو لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے توسل کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ توسل پہ دلالت کرتی ہے، یہ برکت، دوسروں کی برکت پہ دلالت کرتے ہیں. شارحین مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، شیخ زادہ وغیرہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ گویا کہ تم ان کے وسیلے سے اپنی عبادت پیش کر رہے ہو، ان کے وسیلے سے اپنی عبادت کی قبولیت کی درخواست کر رہے ہو. یہ تو صیغہ تعظیم جو ہے یہ وسیلے پر دال ہے، نہ کہ یہ وسیلے کی نفی کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو لوگ اس ذریعے سے وسیلے کی نفی کرتے ہیں ان کی کم عقلی ہے، نادانی ہے، وہ قرآن فہمی سے دور ہیں.
یہ وسیلے کی نفی نہیں کر رہی بلکہ یہ وسیلے پر دلالت کرتی ہے، یہ وسیلے کی مشعر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو نحمدہ بھی اسی اسلوب میں کہا شارح نے کہ ہماری حمدیں تیرے دربار کے لائق نہیں ہیں، لیکن تیرے پیارے بھی تیری حمدیں کرتے ہیں، یہ ساری ہم سب کے مل کی یہ حمدیں ہیں اور یہ ہم سب کے مل کے شکر ہیں۔ تو جو ہے یہ ساری حمدیں ہیں ہم سب کی اور یہ سارے شکر ہیں ہم سب کے۔ تو اب جب آپ اس کے دربار میں اپنی جو حمد ہے وہ اللہ کے پیاروں کی حمدوں کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں تو وہ کریم کرم فرماتا ہے، ان کی تو ریجیکٹ کرتا نہیں ہے، کریم ہے، ان کے صدقے ہماری بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بات سمجھیں؟ یہ دوسرا جواب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور جواب کر لیں آگے چلیں؟ چلو ایک اور جی ہاں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو صیغہ تعظیم ہے یہ تحدیث نعمت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا، کتاب کی شرح کی توفیق عطا فرمائی، اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، تو یہ اس مقام کی یہ بطور تحدیث نعمت یہ اپنے لیے صیغہ تعظیم استعمال کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں پھر اختلاف ہے کہ تعظیم جو تحدیث نعمت ہے وہ اولا ہے یا جو خضوع ہے اور انکساری ہے وہ اولا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں خضوع اولا ہے، محدثین کی رائے یہ ہے کہ تحدیث نعمت اولا ہے۔ تو یہاں پر پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارح جو ہے وہ محدثین کے اسلوب پر چلے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سوال اور اس کے 3 جواب دوبارہ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ نحمدہ نشکرہ، یہ حمد و شکر عبادت ہے، عبادت مقام تذلل ہے، تو یہاں پر عجز و انکساری چاہیے، نہ کہ شارح نے جو اسلوب اختیار کیا نحمدہ نشکرہ، یہ تو کلمات تعظیم ہے، اپنی تعظیم کر رہے ہیں، یہ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ اسلوب قرآنی کی اتباع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسرا کہ بھئی اصل میں یہ در حقیقت اپنی حمد اور اپنے شکر کو اللہ کے پیاروں کی حمدوں اور شکروں کے ساتھ ملا کر دربار الہی میں پیش کیے جا رہا ہے، جیسے ایاک نعبد والا اپنی عبادت اللہ والوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے تاکہ ان کے صدقے ہماری بھی قبول ہو جائے۔ ہماری اس لائق نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن ان کے صدقے قبول ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی وہی اسلوب اختیار کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا جواب ہم نے یہ دیا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ نحمدہ اور نشکرہ کہا۔ پھر یہاں پر سوال، یہاں پر آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ تحدیث نعمت اولا ہے یا خضوع اولا ہے، تو یہاں پر 2 مذہب ہیں، صوفیاء کا اور محدثین کا۔ صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ خضوع اولا ہے اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ تحدیث نعمت اولا ہے، تو یہاں پر شارح محدثین کے اسلوب پر چلے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں پیریڈ آپ کا اگلا شروع ہو گیا ہے، تو آج کے لیے کافی ہے اتنا، ٹھیک ہے۔